مسیح کے قادر جلالی اور پروفیسر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. سو جی ہم سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے جو تاریخی کتابیں ہیں اس کے آخری حصہ تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں, اور اس کا جو پارٹ 3 ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے کا ہوں. اور آج جو ہے ہم عزرا, نہمیہ اور آستر کی جو کتاب ہے, جو کہ تاریخی کتابوں کی جو ہے فہرست میں آخری جو کتاب ہمیں ملتی ہے, ہم ان آخری 3 کتابوں کا جو ہے وہ سرسری جائزہ لیں گے. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ نے اس سے پہلے جتنی کتابیں جو ہیں, کتب جو ہیں وہ میرے ساتھ ان کا جائزہ لیا ہے, میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ ان کو سمجھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں, تاکہ آپ کو ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ ہونے والی بنے. سو لیٹس موو فارورڈ ٹو دا بک آف عزرا. عزرا کی کتاب کا جو ہے آج ہم اس کا جائزہ لیں گے. سو عزرا کی کتاب جو ہے وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ ایک موٹیویشنل کتاب ہے, اور جیسے کہ نام ہی سے جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو مصنف ہے وہ جو ہے ہمیں عزرا کاہن جو ہے وہ نظر آتا ہے. مصنف یہی ہے کیونکہ یہ کاہن بھی تھا اور یہ ایک فقیہ بھی جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ بطور کاہن جو ہے اپنی خدمت کو جو ہے وہ سر انجام دیتا رہا. اور پہلے ہم عزرا کی کردار کے تعلق سے تھوڑا سا سیکھ لیتے ہیں کہ عزرا ایک کاہن تھا اور خدا کے کلام میں جو ہے وہ بہت زیادہ مہارت رکھتا تھا. ہی واز اے ٹیچر آف لا. فقیہ جو ہوتے تھے وہ ٹیچر آف لا ہوتے تھے. اسکرائبس بھی جو فیریسیز تھے, they were the teachers of the law. ٹھیک ہے, وہ شریعت کو سکھایا کرتے تھے, شریعت کی باتیں بتایا کرتے تھے جو کہ خدا کا کلام ہے. اور اس کتاب میں جو ہے ہمیں 3 گروہوں کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے جو کہ اسیری میں گئی تھی, لیکن اب واپس جو ہے وہ یروشلم میں جو ہے وہ آتے ہیں. اور جو دوسرا گروہ ہے اس میں جو ہے جو سیکنڈ گروپ ہے اس کو جو ہے وہ عزرا کاہن جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے اور واپس یروشلم میں لاتا ہے. آمین. سو 1 سال تک جو ہے یہ یروشلم میں بطور روحانی رہنما کے طور پر جو ہے ہمیں اس کی خدمت جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور نہمیہ کے دور میں جو ہے جب نہمیہ ہمیں اسکرین پر نظر آتا ہے, یاد رکھیں کہ عزرا, نہمیہ اور آستر یہ تینوں کا جو ٹائم لائن ہے, ٹائم فریم ہے, یہ ایک ہی ٹائم لائن کو جو ہے وہ ٹچ کرتے ہیں, کور کرتے ہیں. ہمارے پاس جو تراجم موجود ہیں اردو کے بائبل مقدس کے, تو ہمیں ان میں جو ہے وہ ہمیں یہ 3 کتابیں نظر آتی ہیں. اور اگر ہم جو ہیبریو بائبل ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں عزرا اور نہمیہ کی جو کتاب ہے وہ ہمیں ایک کتاب نظر آتی ہے, کیونکہ یہ دونوں کتابیں جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی ٹائم فریم کو کور کرتی ہیں. پہلے 2 گروہ جو ہیں, پہلے 2 گروپس جو اسیری سے واپس جو ہے وہ یروشلم میں آتے ہیں, ان کو جو ہے وہ عزرا کی کتاب میں جو ہے وہ درج ہے. اور جو آخری گروہ جس کو نہمیہ جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے, بادشاہ ارتخشستہ کے جو ہے وہ موقع پر, اس وقت وہ عروج پر تھا, اس وقت وہ وہاں پر جو ہے وہ رول کر رہا تھا, تو اس کے دور میں جو ہے وہ نہمیہ نبی جو ہے وہ واپس لے کر آتا ہے یروشلم میں. So that was the time frame. اور عزرا کے تعلق سے I think یہ باتیں enough ہیں for the just a survey. تو مصنف عزرا جو ہے وہی ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کی جب تصنیف کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں تو یہ کم از کم 80 سال کا جو دورانیہ ہے, 80 سال کا جو دورانیہ ہے, یا 80 سال آپ کہہ لیں, 80 سال کو جو ہے یہ ان کے بارے میں جو ہے وہ لکھتا ہے. اور یہ کتاب جو ہے یہ 440 to 400 BC کے درمیان جو ہے وہ لکھی گئی. اور کلیدی الفاظ جو ہمیں اس میں نظر آتے ہیں وہ یروشلم ہے, شریعت ہے,
حکم یا اصول ہیں، خدا کا کلام جو ہے ہمیں یہاں پر نظر آتا ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کلیدی آیت کی، تو کلیدی آیت جو کہ اس کتاب کا جو ہے ہمیں کچھ جائزہ جو ہے وہ مین میسج جو ہے وہ ملتا ہے، وہ ہمیں دوسرا باب اس کی پہلی آیت اور چھٹا باب اس کی 14ویں آیت میں جو ہے ہمیں یہ جو ہے ایک میسج جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ تو دوسرے باب کی پہلی آیت میں لکھا کہ ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل نبوکت نصر بابل کو لے گیا تھا، ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلم اور یہودا میں اپنے اپنے شہروں کو واپس آئے، یہ ہیں۔ آگے ایک لسٹ آپ کو جو ہے دوسرے باب میں ملتی ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ اسیری سے واپس یروشلم میں گئے، جو نبوکت نظر کے دور میں جو ہے وہ اسیری میں لائے گئے تھے۔ اور جب ہم چھٹے باب کی 14ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہاں پر لکھا ہے، سو یہودیوں کے بزرگ حجی نبی اور زکریا بن ادو کی نبوت کے سبب سے تعمیر کرتے اور کامیاب ہوتے رہے، اور انہوں نے اسرائیل کے خدا کے حکم اور ہورس اور دارا اور شاہ فارس ارتخشستہ کے حکم کے مطابق اسے بنایا اور تمام کیا۔ یاد رکھیں عزرا کی کتاب جو ہے اس کا ایمفیسس جو ہے وہ ہیکل کی تعمیر ہے، جبکہ جب آپ نہمیہ کی کتاب پڑھیں گے تو نہمیہ کی کتاب کا جو ایمفیسس ہے وہ آپ کو یروشلم کی فصیلوں کی تعمیر کے تعلق سے جو ہے آپ کو اس کا ایمفیسس ملے گا، اور یروشلم کے جو 12 دروازے ہیں ان کی تعمیر یا مرمت کے تعلق سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ سو یہ تھا جو کہ ہمیں ایک مین میسج جو ہے اس کتاب کا وہ پورٹریٹ کر دیتا ہے۔ اب اس کتاب کا جب مقصد ہم دیکھتے ہیں کہ آخر اس کتاب کا مقصد کیا تھا، تو در حقیقت جو بقیہ جو گروپ واپس آیا گئے اسیری سے یروشلم میں آیا گئے، زربابل اور عزرا کے جو ہے وہ نگرانی میں جو ہے ہمیں یہاں پہ ایک اور کریکٹر زربابل بھی نظر آتا ہے، جس نے جو ہے اپنے آپ کو خدا کے لیے ڈیووٹ کیا، اور خدا نے اپنی خدمت جو ہے وہ زربابل کے تھرو جو ہے وہ لی ہے۔ اور زربابل عزرا جو ہے ہمیں ان دو کتابوں میں جو کتاب ہے عزرا کی کتاب اس میں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یروشلم کی فصیل کی تعمیر اور ہیکل کی تعمیر کا کام جو ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، نیکسٹ جنریشنز کو بتانے کے لیے یہ ایک ریکارڈ ہے کہ کس طرح سے خدا ان کے ساتھ وفادار رہا، اور جو انہوں نے کھویا تھا خدا اس کو واپس ریسٹور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو اس کا مین پیغام کیا ہے؟ مین جو یہاں پر ہمیں اس کتاب کا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا قادر مطلق خدا ہے۔ ہیلیلویا! خدا قادر مطلق خدا ہے، اور خدا جو ہے وہ انسانوں کے ذریعے اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے۔ ہیلیلویا! خدا انسانوں کے ذریعہ سے اپنی مرضی کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور یرمیہ 29:11 میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ خدا کے جو پلانز ہیں انسانوں کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے، وہ بھلائی کے ہیں، وہ تسلی کے ہیں، ایک برائٹ فیوچر دینے کے لیے ہیں۔ ہیلیلویا! اور جب ہم اس کتاب کا خاکہ جو ہے وہ بناتے ہیں تو ہمیں جو ہے اس کتاب میں نظر آتا ہے کہ پہلے 6 ابواب میں جو پہلا گروپ ہمیں نظر آتا ہے اس کے تعلق سے جو ہے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلا گروپ جو آیا، اور اس میں ہمیں ہیکل کی تعمیر کے یا مرمت کے کام کے طور سے ہمیں یہاں پر نظر چلتا ہے۔ پھر دوسرا جو اس کا حصہ ہے 7ویں باب سے 10ویں باب تک ہمیں جو ہے وہ دوسرا گروپ جو ہے وہ واپس آتا ہوا نظر آتا ہے، جس کو خدا کے عظیم خادم عزرا کاہن جو ہے وہ لیڈ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کے کہ اس کتاب میں مسیح یسوع کس طرح سے پیش کیے گئے ہیں، مسیح یسوع بطور بادشاہ یا حاکم کے طور پر جو ہے وہ اس کتاب میں پیش کیے گئے ہیں، کہ مسیح
جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. سو اس کتاب کی کچھ خوبیاں جو ہیں میں نے جو پرسنلی اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے سیکھی کہ عزرا اور نہمیہ جو ہیں یہ ایک ڈیووٹڈ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں, اور میرے لیے یہ دونوں کتابیں جو ہیں بہت موٹیویشنل ہیں کہ کس طرح سے وہ خدا کے ساتھ جڑے رہے ہیں, خدا کے کام کو وہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ کتاب مجھے بہت موٹیویٹ کرتی ہے. عزرا کے کردار سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اس کی خدمت سے بہت کچھ سیکھا ہے, نہمیہ کی دعاؤں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور نہمیہ کی ڈیووشن ٹورڈز دا کنگ اینڈ گاڈ یہ بہت میٹر کرتی ہے. ابھی ہم جب نہمیہ کی کتاب کا جائزہ لیں گے تو اس میں ہم بہت سی باتوں کو اور زیادہ سیکھیں گے. تو چلیں نہمیہ کی کتاب کا اب ہم جائزہ لیتے ہیں. سو نہمیہ جو ہے یہ بائبل مقدس میں ایک بہت بڑا ہمیں پرانے عہد نامہ میں ایک کردار نظر آتا ہے, اور نہمیہ کا جو کردار ہے وہ ہمیں بہت موٹیویشن دیتا ہے کہ کس طرح سے خدا اپنے مقصد کو لوگوں کے ذریعہ سے وہ پورا کرتا ہے. اور جب ہم نہمیہ کی کتاب میں آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر یہ کہ نہمیہ جو ہے وہ تیسرے گروپ کو جو ہے وہ لیڈ کرتا ہے. اوکے, تو نہمیہ تیسری جو واپسی ہے بقیہ جو کہ اسیری میں ہے ان کو لیڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور عزرا جو ہے جیسے میں نے بتایا اس کی کتاب کا فوکس جو ہے وہ ہیکل کی تعمیر ہے, پر نہمیہ جو فوکس کرتا ہے وہ یروشلم کی فصیلوں کو, اور جو 12 دروازے ہیں یروشلم کے ان کی مرمت یا تعمیر کے تعلق سے جو ہے ہمیں کام کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور نہمیہ یہودیوں میں ایک روحانی بیداری کو جنم دینے والا ہمیں نظر آتا ہے. وہ یہودی جو خدا سے دور ہو چکے تھے, جو خدا کی راہوں سے بھٹک گئے تھے, وہ جو اپنا دل چھوڑ بیٹھے تھے, ان کو دوبارہ سے ان کی زندگی میں ایک نئی امنگ جو ہے وہ نہمیہ بن کے آتا ہے. ہاللیلویا. اور میرے لیے بھی جو ہے وہ یہ موٹیویشن تھی. when I was a child, اور جب میں گرو کر رہا تھا, فزیکلی گرو کر رہا تھا, میں نے بہت سے چیلنجز دیکھے, پر عزرا اور نہمیہ کی کتاب نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ خدا کبھی اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑتا. ہاللیلویا. اور متی کی انجیل میں 28ویں باب میں مسیح یسوع یہی کہتے ہیں کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. ہاللیلویا. اور یشوع جب مر جاتا ہے, موسیٰ جب مر جاتا ہے تو یشوع سے بھی خدا یہی کہتا ہے کہ خوف نہ کر, ہراساں نہ ہو, میں تیرے ساتھ ہوں. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہمیہ ان کو موٹیویٹ کر رہا ہے, روحانی بیداری جو ہے ان میں واپس لے کر آ رہا ہے کہ خدا تم سے پیار کرتا ہے اور وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتا رہے گا. ہاللیلویا. اور نہمیہ جو ہے وہ بادشاہ ارتخشستہ کا جو ہے وہ ساقی تھا, انہیں شراب جو ہے وہ سرو کیا کرتا تھا. ساقی کا کام ہوتا تھا کہ جو میں ہے وہ سرو کی جائے بادشاہ کو. تو ہی واز اے ڈیووٹڈ پرسن, اور اسی وجہ سے جب اس نے خدا سے دعا کی اور ریکویسٹ کی بادشاہ کو, تو خدا نے بادشاہ کے دل کو چینج کیا کہ ٹھیک ہے جی, آپ اپنے لوگوں کو واپس لے کر جاؤ, اور جو کام تم اپنے گھرانے میں, اپنے گھر میں کرنا چاہتے ہو ان کو تم پورا کرو. ہاللیلویا. سو جب ہم اس کے مصنف کی بات کرتے ہیں تو اس کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ مصنف جو ہے وہ عزرا تھے. اس کی تصنیف کے بارے میں بات کریں تو یہ 12 سال کا جو دورانیہ ہے ان کو جو ہے وہ پورٹری کرتا ہے, اور 16 سال جو ہے ان کو یہ جو ہے کور اپ کرتا ہے. اور عزرا کی خدمت کے بعد جو ہے یہ شخص نہمیہ ہمیں اسکرین پر
نظر آتا ہے. تو کلیدی الفاظ اس کتاب میں دروازے، فصیل، تعمیر، مرمت، دعا کرنا. نہمیہ واز اے مین آف پریئر. اور اس میں سے ایک اور بات جو میں نے سیکھی ہے کہ نہمیہ ہی واز اے ویژنری پرسن. ہی ہیڈ اے ویژن. اس کو پتا تھا جو خدا نے اسے رویا دیا ہے اس کو وہ فلفل کرنا ہے. خدا نے جو ٹاسک دیا اس کو فلفل کرنا ہے. اور نہمیہ ہمیں یہ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو کام کے لیے وہ اپوائنٹ کیا گیا ہے اس کو وہ کرتا ہے. سو کلیدی آیات کے تعلق سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں چوتھے باب کی 6 آیت اور 9ویں باب کی 4 آیت جو ہے یہ یاد رکھنا ضروری ہے. اور I think it's chapter number 4 verse 9. اوکے, چوتھے باب کی جو ہے وہ 6 آیت اور چوتھے باب کی 9 آیت میں یہاں پر لکھا ہے غرض ہم دیوار بناتے رہے اور ساری دیوار آدھی بلندی تک جوڑی گئی کیونکہ لوگ دل لگا کر کام کرتے تھے. ہیلیلویا. اور پھر جب وہ دل لگا کر کام کرتے تھے اپوزیشن بھی ہوئی. اوکے, جب نہمیہ فصیلوں کو دیواروں کو کھڑا کر رہا ہے تب بھی اپوزیشن ہوئی. اور جب عزرا ہیکل کے کام سر انجام دے رہا ہے, ہیکل کو تعمیر کر رہا ہے, دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کر رہا ہے, اس کی مرمت کا کام کر رہا ہے, تب بھی اپوزیشن ہوئی. اپوزیشن دونوں دفعہ دونوں کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے, دونوں کی خدمت میں ہمیں نظر آتی ہے. آج تھوڑی سی بھی اپوزیشن ہوتی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں سب کچھ کہ اوکے آئی تھنک اٹس ناٹ دی ول آف گاڈ. بٹ نہمیہ جس کو ویژن دیا گیا تھا کہ تو نے یہ کرنا ہے, ہی ڈڈ. اتنی دیر سے عزرا کے بھی دور میں they weren't even able to build up those walls. وہ فصیلوں کو اب بھی تک بنا نہ سکے, پر خدا نے فصیلوں کو تعمیر کرنے کے لیے, مرمت کرنے کے لیے نہمیہ کو چنا تھا. because he was a visionary person, he had a vision which God gave him. اور اسی لیے وہ اس کام کو کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور پھر جب ہم 9ویں آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر چلتا ہے پر ہم نے خدا سے دعا کی. او مائی گاڈ. نہمیہ روحانی بیداری کے لیے آیا تھا. نہمیہ خود روحانی طور پر بیدار تھا اور بیداری کے لیے وہ کام کر رہا تھا. اور یہاں پہ پتہ چلتا ہے, کہتا ہے کہ پر ہم نے خدا سے دعا کی. He was a man of prayer. اور ان کے سبب سے دن اور رات ان کے مقابلہ میں پہرا بٹھائے رکھا ہے. انہوں نے کام نہیں چھوڑا, وہ ریزسٹ کرتے رہے. آج کلام میں یہ لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. خداوند کے تابع ہونا بہت ضروری ہے. نہمیہ خدا کے تابع تھا اور اس نے لوگوں کو خدا کی تابع داری میں موو کرنا سکھایا. اس کتاب کا مقصد کے طور پہ جب ہم سیکھتے ہیں تو یہ ہے کہ نہمیہ کے دور میں فصیل اور یروشلم کے 12 دروازے جو ہیں وہ مرمت کیے گئے, تعمیر کیے گئے اور لوگوں کو بیدار کیا گیا. یہ بتانے کے لیے یہ ریکارڈ جو ہے وہ لکھا گیا اور یہ کلیسیا کو جو ہے وہ بحالی کا پیغام دیتی ہے. ہیلیلویا. اور جب ہم اس کتاب کا پیغام کے تعلق سے بات کرتے ہیں کہ آخر اس کتاب میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے, تو جی بھائی پیغام یہ ہے کہ what you lost God has the authority to restore. ہیلیلویا. خدا جو کچھ آپ سے کھو لیا جاتا ہے, چھن جاتا ہے, خدا آپ کو وہ چیزیں واپس دینے کی جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے. اور جو چیزیں بریک ہو جاتی ہیں خدا ان کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, ان کو دوبارہ سے بناتا ہے کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے. ہیلیلویا. اس کتاب کے خاکے کے تعلق سے بات کرتے جائیں تو پہلے 7 ابواب میں ہمیں جو ہے وہ شہر کی جو دیوار ہے اس کی تعمیر جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور 8ویں باب سے 13ویں باب میں جو ہے وہ لوگوں کے جو ہے اخلاقیات, ٹھیک ہے, لوگوں کے اخلاق کی تعمیر ہوتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں.
پہلے جو ہے ہمیں شہر کی دیواریں کی تعمیر، اور بعد میں لوگ جو ہے لوگوں کو بلٹ اپ کرتا ہے، نہمیہ جو ہے وہ لوگوں کو بلٹ اپ کرتا ہے۔ اب یسوع مسیح اس کتاب میں ہمارا بحال کرنے والا جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ ہیلیلویا، کہ مسیح یسوع ہمیں بحال کرتا ہے، ہمیں ریسٹور کرتا ہے۔ ہیلیلویا۔ سو دس واز دا بک آف نہمایہ، یہ نہمیہ کی کتاب تھی، اور میں مان رکھتا ہوں کہ جب آپ اسے گو تھرو کریں گے اپنی ڈیووشن میں اس کو ضرور پڑھیں، میں مان رکھتا ہوں کہ آپ بہت برکت پائیں گے۔ آمین۔ تو جی چلتے ہیں آخری کتاب کی طرف، اور یہ آخری کتاب جو ہے، میں بائبل کی آخری کتاب کی بات ہرگز نہیں کر رہا، میں بات کروں گا ہسٹوریکل بکس کے تعلق سے، تو وہ آتی ہے آستر کی کتاب۔ آستر ایک دلیر کردار ہمیں جو ہے بائبل مقدس میں ملتا ہے، اور ایک دلیر خاتون جو ہے ہمیں بائبل مقدس میں نظر آتی ہے، اور آستر کا کردار جو ہے بہت سی بہنوں کو اور بہت سے بھائیوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور موٹیویٹ کرتا بھی ہے۔ تو آستر کی کتاب جو ہے، پہلے ہم آستر کے تعلق سے سیکھ لیتے ہیں۔ جب عزرا کی کتاب کا 6واں اور 7واں باب چل رہا تھا، اسی ٹائم فریم میں ایک الگ جگہ پر جو ہے بادشاہ ارتخشستہ ہی ہے، اس وقت آستر جو ہے ہمیں اسکرین پر نظر آتی ہے۔ یہ الگ ڈومین میں ہے، 3 گروپس واپس چلے گئے ہیں، یہاں پر بھی ابھی ہمیں کچھ یہودی نظر آتے ہیں، اور آستر ایک یہودی تھی، اور ایک واحد یہ کردار ہمیں اس بک میں نظر آتا ہے جو اپنی قوم کے لیے درد رکھتی ہے، اور آستر اپنی قوم کے لیے درد رکھتی تھی، اسی لیے وہ ان کے لیے جو ہے وہ دل سے دعا کرتی ہے، اور روزہ میں ٹھہرتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے، اور خدا سے شفاعت کرتی ہے۔ اس کتاب میں مسیح بھی جو ہے ہمارا شفاعت کرنے والا نظر آتا ہے۔ کہ مسیح جو اپنا کام سر انجام دینے کے بعد باپ کے دائنے ہاتھ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہماری باپ سے درخواست کرتا ہے، مسیح ہماری شفاعت کرتا ہے، اور آستر جو ہے ایک انٹرسیسر کے طور پر ہمیں نظر آتی ہے۔ جب ہم اس کتاب کے مصنف کی بات کرتے ہیں تو ہمیں 9 باب 20ویں آیت کے مطابق ہمیں اس کتاب کا گمان کیا جاتا ہے کہ مصنف جو ہے وہ مردکی ہے، کہ مردکی نے جو ہے وہ اس کتاب کو لکھا۔ کلیدی الفاظ یہودی اور بادشاہ جو ہے، یہ 2 کلیدی الفاظ اس میں بارہا استعمال کیے گئے ہیں۔ تو جب ہم اس کتاب کی جو ہے وہ کلیدی آیت کو دیکھیں تو وہ 4واں باب اس کی 13ویں اور 14ویں، یہ 2 آیات میں ہمیں اس کا کچھ ہنٹ مل جاتا ہے کہ خدا اس کتاب کے ذریعے سے کیا سکھاتا ہے۔ تو اس میں یوں لکھا ہے، تب مردکی نے ان سے کہا کہ آستر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھ کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی، اور کیا جانے کہ تو ایسے ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے۔ اب مردکی اسے یہ بتا رہا ہے کہ تجھے کیا لگتا ہے کہ اگر تو جو ہے یہودی ہے، تو بادشاہ کے محل تک پہنچ تو گئی ہے، تو کیا بچی رہے گی؟ ہرگز نہیں۔ تو اگر تجھے لگتا ہے کہ تیری وجہ سے نجات اور بحالی ہے تو یہ بھی غلط ہے، تیری طرف سے نہیں آئے گی، تو شفاعت نہیں کرے گی، تو
کسی اور کی طرف سے مدد ضرور رہے گی. اور مردگی یہ جانتا تھا کہ جب انسان چھوڑ جائیں, انسانوں کی طرف سے کچھ نہ ہے, تو خدا جو کہ مین سورس ہے وہ آپ کو چیزیں دیتا ہے. ہیلیلویا. کیونکہ جب آپ کچھ نہیں کر پاتے, جب آپ کے کانٹیکٹس کچھ نہیں کر پاتے, خدا ایسا قادر خدا ہے جو سب کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور یہ ایک موٹیویشنل بک ہے, یہ درد رکھنے والی کتاب ہے. اور پھر جب آستر نے ان چیزوں پر میڈیٹیٹ کیا تو اس کو وہ درد محسوس ہوا جو کہ اس کی قوم, اس کے باپ دادا کے لوگ جو ہیں, جس قوم سے وہ بلانگ کرتی ہے, اس درد کو سمجھنے والی بنی. اور آستر نہایت ہی خوبصورت عورت ہمیں نظر آتی ہے. She was very beautiful. اور بائبل اس تعلق سے وہ بتاتی ہے. اور آپ کو میں اس کتاب کا ایک بڑا زبردست جو ہے اپولوجیٹکس میں اس کو ہم یوز کرتے ہیں, اس کتاب میں ایک دفعہ بھی خدا کا لفظ استعمال نہیں ہوا, یہوہ کا, لیکن ہمیں خدا کام کرتا ہوا یہاں پر دکھائی دیتا ہے. ہیلیلویا. اور وہ کام کس طرح کیا؟ حمان جو ہے وہ یہودیوں کو صلیب دینا چاہتا تھا, مصلوب کرنا چاہتا تھا. اور اس کتاب کا جو مین مقصد ہے, جو مین پیغام ہے, وہ یہی ہے کہ جو بھی خدا کے لوگوں کو تباہ کرنے کا پلان رکھتے ہیں, خدا ان کو تباہ کر دیتا ہے. ہیلیلویا. خدا ان کو تباہ کر دے گا, خدا ان کو برباد کر دے گا. اس نے پلان کیا کہ وہ جو ہے وہ صلیب دے, لیکن اسی صلیب پر جو ہے الٹا جو ہے وہ حمان کو ہی لٹکا دیا گیا. جس نے صلیب بنوائی اسی پر وہ لٹکا دیا گیا. خدا آپ کے مخالفوں کو تباہ کرنے کو دے سکتا ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. اور جب ہم اس کتاب کا خاکہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو پہلے 2 ابواب میں ہمیں آستر کی تاج پوشی نظر آتی ہے, ٹھیک ہے. پھر 3 باب سے 4 باب تک ہمیں حمان کی سازش جو ہے وہ نظر آتی ہے, اوکے. پھر 5ویں باب میں آستر کی جرت ہمیں نظر آتی ہے. پھر 6 باب سے 10ویں باب تک ہمیں یہودیوں کی رہائی نظر آتی ہے. ہیلیلویا. ہیلیلویا. So that is the book of Esther. اور جیسے میں نے بتایا کہ مسیح ہمیں اس کتاب میں ہمارا شفاعت کرنے والا نظر آتا ہے. So dear students, that was the history. That was the history of the Jews. کہ کس طرح سے وہ خدا سے دور ہوئے, خدا نے اسیری میں بھیج دیا, لیکن جب بھی وہ خدا کے پاس آئے ہیں خدا نے ان کو بحال کیا ہے. ہیلیلویا. کلام فرماتا ہے مجھ میں مسرور رہ, یعنی خدا میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا, اور جو خدا سے ملا رہتا ہے وہ سلامت رہتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ان باتوں پر میڈیٹیٹ کریں, ان باتوں کو سوچیں سمجھیں اور اپنے اندر بسائیں, تاکہ یہ جو چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں آپ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو گہرے طور پر جو ہے مطلب ایٹ لیسٹ آپ کے مائنڈ میں ایک ٹائم فریم, ایک ٹائم لائن جو ہے آپ کے مائنڈ میں آ جانی چاہیے. سو گاڈ بلیس یو آل. اور نیکسٹ سیکشن جو ہے جو کہ وزڈم اینڈ پوئٹری کا سیکشن ہے, ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں اسٹارٹ کریں. گاڈ بلیس یو آل.